حضرت ملکل موت اسرائیل علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، یہی میں آج آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین پر پہنچے تو زمین رونے لگی۔ وہ واپس تشریف لے گئے اور مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا زمین رو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی زمین نے یہی معاملہ کیا۔ لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ نے زمین کی ایک بھی نہ سنی اور مٹی نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اسی وقت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکالنے یعنی روح قبض کرنے کا جو معاملہ تھا وہ سپرد کر دیا۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانے کے بعد جو اصل ویڈیو ہے اس کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ روزانہ حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کے چہروں کو کیوں دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے ہیں۔ جو کچھ بتاؤں گا وہ حوالہ ہے امام جلال الدین سیوطی کی مبارک کتاب شرح الصدور کا۔ حضرت ابن ابی دنیا اور ابو شیخ کی روایت میں ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، پھر ان میں سے جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں یعنی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دن میں، روزانہ دیکھتے ہیں، ایک دن میں 3 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ پھر ان میں سے جس کی عمر جو ہے مکمل ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا میں مکمل ہو جاتا ہے تو آپ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ، قیامت تک کے لیے یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیسا معاملہ فرماتے ہیں روح کو نکالنے کا۔ اب روح نکالتے کیسے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ کون کون سے فرشتے ہوتے ہیں، عذاب کے فرشتے کب آتے ہیں، رحمت کے فرشتے کب آتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اسی طرح آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ روح نکلنے کے بعد میت کی آنکھیں، مردے کی آنکھیں کھلے رہتی ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جیسے انتقال ہوتا ہے پورے بدن پہ پسینہ آ جاتا ہے، خاص کر پیشانی وغیرہ پہ، اگر اس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں انشاءاللہ تعالی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مردے کی آنکھیں کیوں کھلے رہتی ہیں، اس کے چہرے پر پسینہ کیوں آ جاتا ہے، اور بھی بہت سے معاملات اگر آپ بولیں گے تو میں ایک ایک کر کے سب پر ویڈیو بنا دوں گا۔ تو امید کرتا ہوں ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔